الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن قتلة الحسين، اللهم لعن قتلة الحسين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. آپ تمام حاضرین جو اس وقت موجود ہیں، میں آپ کو کوئی نام و عنوان ایک عنوان کے سوا نہیں دینا چاہتا. آپ یقیناً اپنی مساجد میں، اپنی امام بارگاہوں میں شیعہ یا سنی ہوں گے، لیکن آج جب یہاں آ گئے تو صرف حسینی ہے. میری بات کا توجہ فرمانا، زیادہ دیر زحمت نہیں دینی. انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ کے ذریعے پیغام ان سب تک جو حر بننے کی خواہش رکھتے ہیں، اور مختصر وقت میں پیغام دینا چاہتا ہوں. میں حدیث رسول پڑھی ہے، اور اگر اہل علم اس حدیث کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو یہ حدیث صحاح ستہ میں موجود ہے. ترجمہ کر رہا ہوں. سید الانبیاء نے، امام الانبیاء نے، وجہ تخلیق کائنات نے، مقصود حیات نے، رحمت للعالمین نے، بشیر و نذیر نے، نبیوں کے نبی نے، خاتم النبیین نے یہ ارشاد فرمایا: الحسن والحسین، کہ یہ دونوں شہزادے یہ کیا ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سردار ہیں. ہر شیعہ سنی بھائی اس حدیث کی تحقیق کرنا چاہے تو علماء کرام سے پوچھ لے، یا اگر نوجوانوں کو شوق ہو تو گوگل پہ لکھے، اس حدیث کے تمام ایڈریس اور کتابوں کے نام آ جائیں گی. پہلا سوال یہ ہے، یہ جنت کے جوانوں کے سردار نے جب فرمایا تو دونوں شہزادے بچے تھے، جوان نہیں تھے. امت سوچے، سرکار یہ تکلفات میں نہیں کہہ رہے تھے، محبت میں نہیں کہہ رہے تھے، یہ کوئی ذاتی جاگیر نہیں دے رہے تھے، جنت کی سرداری کا اعلان کر رہے تھے. تو یہ سرداری کا اعلان اپنی مرضی سے نہیں کیا، جس کی جنت ہے اسی نے حکم دیا کہ بچپنے میں دونوں کی سرداری کا اعلان کر کے جا. 7 اور 8 سال کی عمر میں جو شہزادے جنتی نہیں، جنت کے جوانوں کے سردار بن جائیں، امت سوچے جن کا بچپنا ایسا ہو ان کی جوانی کیسی ہوگی. جو فرمارے ہیں میرے ساتھ رہے، میں نے آپ مجھے پتا ہے یہ محبت حسین ہے، یہ عشق حسین ہے. گرمی کی اس شدت میں 10 دنوں سے مسلسل، رات سے مسلسل جلوس، اور آپ کا یہ عشق حسین ہے، یہ محبت حسین ہے، یہ محبت رسول و آل رسول ہے، یہ عشق رسول کی دلیل ہے. ایک صلوات پڑھ لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں. صلوات سب پڑھیں گے آخر تک بلند آواز سے. سب مل کر 3 دفعہ لبیک یا حسین. بس اب حاجی صاحب بھی آ گئے ہیں، وہ اس لیے ویٹ کر رہے تھے، آپ آ رہے تھے. میں اس دن کی مناسبت سے تمام مسلمانوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، تسلیت عرض کرتا ہوں. سنیں، یہ مسلمان ملک ہے، ہمیں اس ملک پہ فخر ہے. یار میری طرف متوجہ رہنا ہے.
ہمیں اس ملک پہ فخر ہے، اور اس لیے فخر ہے کہ یہ بنا ہے 14 اگست کو، اور یہ 14 کے اگست سے ہر شیعہ کو محبت ہے۔ میری بات کا توجہ ہے، میں فرقہ وارانہ بات نہیں کر رہا، لیکن اپنی محبت سے، وطن سے محبت کی دلیل بتا رہا ہوں۔ اور ہمیں اس وطن سے اس لیے بھی محبت ہے، اسے بنانے والا محمد علی ہے، اور اس محمد علی کا ساتھ دینے والی فاطمہ ہے، اور اس ملک کا سب سے بڑا نشان نشان حیدر ہے۔ سنیں، ہمیں فخر ہے اس ملک پر کہ اس ملک میں 2 ایام سرکاری سطح پہ منائے جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب، آپ ہمارے بزرگ ہیں، پوری زندگی آپ کی سیاست میں گزری، میں کوئی سیاستدان نہیں لیکن کہہ رہا ہوں، اس ملک کی سالمیت تب تک ہے جب تک یہاں 2 دنوں سرکاری سطح پر منائے جاتے رہیں گے، نانے کا میلاد اور نواسے کی عزاداری۔ اور یاد رکھیں، میں آپ کو یہ بھی عرض کر رہا ہوں، اس ملک کے دشمن 2 ہی ہیں، جسے نانا کا میلاد پسند نہیں یا نواسے کی عزاداری پسند نہیں۔ اس ملک کو تکفیریت اور دہشت گردی سے مبتلا کرنے والے یہی ہیں، جنہیں نہ میلاد کے جلوس پسند ہیں۔ کیا آپ کے سامنے نشتر پارک کا وہ واقعہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو عاشقان رسول کے لاشوں سے اس زمین کو سرخ کیا گیا، اسی زمین پر عزاداروں پر حملے ہوئے، مسجد زینبیہ کا واقعہ آپ کے سامنے، ہمیں فخر ہے، ہم نے لاشیں اٹھائے، ملک کے خلاف نعرے نہیں لگائے۔ ہمیں فخر ہے، اس ملک کی تاریخ لکھی جائے گی، ہمیں مظلوم لکھا جائے گا، غدار نہیں۔ چونکہ حسین کا ماننے والا وفادار ہوتا ہے، غدار نہیں ہوتا۔ بس آخری پہلو عرض کر رہا ہوں، یہ کتاب ہے، جہاں تک آپ کی نظروں کے سامنے ہے، میں اس کا نام لے رہا ہوں۔ میں تمام اہل سنت برادران سے، پڑھے لکھے دوستوں سے خواہش کروں گا کہ آپ شیعہ کتابیں نہ پڑھیں۔ آپ نے کربلا کو پڑھنا ہے، کربلا کو، شہادت حسین کا فلسفہ سمجھنا ہے، معمولی ہستی کا حوالہ نہیں دے رہا۔ کتاب کا نام ہے سر الشہادتین، سر الشہادتین نام لے رہا ہوں، عربی میں ہے، ترجمہ کر رہا ہوں۔ کتاب کا مؤلف کا جب نام لوں گا تو آپ کے لیے یہ بہت خوش آئند ہوگا۔ یقیناً پڑھے لکھے اہل سنت دوست اس ہستی کے نام نامی سے واقف ہے۔ یہ کتاب لکھی ہوئی ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ بر صغیر کی معمولی ہستی نہیں ہے۔ یہ کتاب کی تصدیق تمام علماء اہل سنت نے کی ہے، اس میں تقریر موجود ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، اگر کسی نے شہادت حسین کے فلسفے اور حقیقت کو سمجھنا ہے تو یہ کتاب پڑھے۔ تعارف کروایا اس لیے نہیں کہ میں کوئی یہ کتاب آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا، اس کتاب میں ہے کہ اس لیے شرعی ذمہ داری سمجھی سنے۔ اس کا نام انہوں نے رکھا سر الشہادتین، اس کا ترجمہ یہ ہے اردو میں 2 شہادتوں کا راز، سر راز شہادتین، 2 شہادتوں کا راز۔ یہ 250 صفحے کی کتاب کا 5 منٹ میں آپ کا خلاصہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے یہ کتاب لکھی کیوں؟ کہتے ہیں یہ 2 شہادتوں سے میری مراد کیا ہے، سنیے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں سرکار کو تمام کمالات عطا کیے، تمام، اور سب نبیوں سے بلند عطا کیے، لیکن کہتے ہیں ظاہری طور پر سرکار کو شہادت نہ ملی۔ متوجہ ہے، شہادت نہ ملی۔ وہ کہتے ہیں اب اگر سرکار کو درجہ شہادت نہ ملے تو ان نبیوں سے ان کا مقام بلند کیسے ہوگا جنہیں شہادت ملی ہے؟ سن رہے ہیں؟ اب وہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے یہ دونوں شہادتیں، شہادت کی 2 قسمیں ہیں، وہ کہتے ہیں ایک خفیہ شہادت سری، ایک جہری۔ کہتے ہیں سحر سے جو شہید کیا جائے وہ خفیہ شہادت ہے، پوشیدہ، اور جو تلوار سے ہو وہ ظاہری شہادت ہے۔
کہتے ہیں سرکار کو محمد مصطفیٰ کو اللہ نے دونوں شہادتیں دی. مجھے گرمی کا احساس ہے، معذرت چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں دونوں شہادتیں اللہ نے سرکار کو عطا کی. لیکن کیسے؟ سنیے گا، ان کی کتاب میں حوالہ دے چکا. وہ فرماتے ہیں یہ دونوں شہادتیں اللہ نے سرکار کے دونوں نواسوں میں رکھ دی. سرکار کی یہ دونوں درجے شہادت کے، تاکہ اللہ کے نبی کا درجہ ان سے بھی بلند ہو جائے جنہیں خفیہ شہادت ملی، ان سے بھی جنہیں تلوار سے ملی. فرماتے ہیں یہ دونوں شہزادوں کی شہادت، سنیے گا نتیجہ دے رہا ہوں. فرماتے ہیں یہ دونوں شہزادوں کی شہادت نہیں، یہ اصل میں مصطفیٰ کی شہادت ہے. میں سارے مسلمانوں سے کہتا ہوں، شاہ صاحب نے فیصلہ سنا دیا. حسن کی شہادت بھی رسول کی، حسین کی شہادت بھی رسول کی. اب جب ان دونوں کی شہادت سرکار کی شہادت ہے تو ان کے قاتل بھی رسول کے قاتل ہیں. کیا بات ہے، میری بات کا توجہ ہے؟ کیا بات. ایک سلوات پڑھ لے، سلوات پڑھ لے. بس نتیجہ اب تک پہنچ گیا. میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا. لو بھائی، اب یہ جلوس یہ حسین کی شہادت کے نہیں، یہ سرکار کی شہادت کے ہیں. سننا بس 2 منٹ، 1 سے 2 منٹ بس مکمل ہو گئی. میری بات پیغام پہنچ گیا ہر جہت سے. اب رسول کے قاتل کو دوسرے جو بھی کہیں ہم لعنت اللہ کہیں گے. ہم یزید کو حسین کا قاتل نہیں سمجھتے، رسول کا قاتل سمجھتے ہیں. عاشور کے دن حسین نہیں، رسول میدان میں آیا. حسین تنہا نہیں، رسول تنہا ہے. معذرت چاہتا ہوں، اہل سنت اکثریت میں آتے ہیں. سر الشہادتین میں شاہ صاحب لکھتے ہیں حضرت ام سلمہ ام المومنین بی بی. 2 منٹ یار، مجھے پتا ہے. ام المومنین بی بی کہتی ہے یہی وقت تھا عصر کے بعد جب روز عاشور میں خواب میں مجھے نیند کا غلبہ ہوا. میں نے خواب میں دیکھا مصطفیٰ کس حال میں، سر میں خاک ہے، ہاں گریبان چاک ہے. میں سنی سنائی روایت نہیں پڑھ رہا، کتاب میرے پاس ہے. بی بی کہتی ہے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، اس میں تازہ خون ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ مجھے کبھی آپ کو اس حال میں نہ دکھائے، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہنے لگے ام سلمہ اٹھ، میرا گھر لٹ گیا. او مسلمانوں مری نہ جاؤ، مسلمانوں اس دن کو تفریح نہ بناؤ. حیا کرو، پیغمبر کا سامنا کیسے کرو گے؟ اس دن مصطفیٰ کے سر پہ امامہ نہیں، اس دن سرکار کا گریبان چاک ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری اور اس جیسے محبین اہل بیت کو جو اس پہ آواز اٹھاتے ہیں. بس آخری جملہ، بی بی نے دیکھا کہ میرے شوہر اور اللہ کے نبی اس حال میں آ گئے. سب سے سوال کر رہا ہوں، سرکار کے وصال کے 50 سال بعد کربلا ہوئی تو سرکار جنت میں وہاں یہ منظر دیکھ کے زمین پہ آ گئے. مجھے بتاؤ اگر وہاں پر نانا پہ یہ گزری ہے تو اس بہن پہ کیا گزری ہے جو 70 قدموں پہ کھڑی ہے؟ اور بی بی نے 2 منظر دیکھے. بس جیسے ہی یہ ختم کروں میں ماتم حسین کہہ دوں گا. علی کی بیٹی بطول زادی 70 قدموں پہ آئی تو کیا منظر دیکھا؟ قاتل کے ہاتھ میں خنجر ہے اور رونے والوں آؤ آؤ آل محمد نے جو مصیبت بتائی. اس شمر ملعون نے 2 کام کیے، 2 کام. پتہ ہے کس سے؟ ایک نجس ہاتھ سے، ایک نجس قدموں سے. اس نے اپنا نجس ہاتھ اٹھایا اور اس رخسار پہ مارا جسے رسول بوسے دیتا تھا. دوسرا کام بتا نہیں سکتا، ہمت نہیں. وَقَضَى رِجْلَيْهِ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ.
اللہ جانے اس نے قدم کہاں رکھا. بطول کی بیٹی تڑپی, کہا یہاں قدم نہ رکھ, ماتم حسین.